سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی موجودگی میں خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بہت بڑا فرقہ جس کو خوارج کہا جاتا ہے وہ رونما ہوا، اور جن کے اختلافات مسلمانوں سے محض فروعی نوعیت کے نہیں تھے بلکہ بڑے ہی اصولی اور بنیادی اختلاف تھے، اور اس اختلاف کو ہم بالکل ہدایت اور گمراہی کا اختلاف کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا، اور اسی طرح وہ ہر گناہ گار کو کافر قرار دیتے تھے۔ یہ ان کا انتہائی رویہ تھا جو کہ مسلمانوں کے اجماع سے ہٹی ہوئی رائے تھی ان کی، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے تفریق پیدا کی، اور یہ کوئی تھوڑا نہیں بلکہ تقریباً 10,000 کے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے یہ تحکیم کے مسئلے پر الگ ہونے والے لوگ تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان 2 ثالثوں کو یعنی تحکیم کو تسلیم کر کے ایک شرک کا ارتکاب کیا ہے، کفر کا ارتکاب کیا ہے، اور وہ اس چیز کو دلیل بناتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے اور کسی کا نہیں۔ تو یہ ان کی دلیل انتہائی بودی تھی، لیکن وہ سطحی علم کے مالک تھے، اس وجہ سے وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے، اور یہ لوگ بڑے نمازی تھے، بڑے ہی عبادت گزار تھے، لیکن ان کی رائے کا یہ انتہائی گمراہ کن جو طریقہ تھا کہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، جبکہ کافروں کو قتل نہیں کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو اس وجہ سے کہ یہ مرتد ہیں اس بنیاد کے اوپر وہ قتل کرنا بھی روا سمجھتے تھے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ ان کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل یہ ہمارے بھائی تھے، آج یہ باغی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ کافر ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ کافر نہیں ہے، باغی ہیں۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ منافق ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ منافق اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، گویا کہ یہ عبادت کرنے والے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر غلبہ پانے کے بعد بھی ان کے اوپر کافر کا حکم نہیں لگایا، بلکہ آپ نے ان کے ساتھ سلوک وہ کیا جو باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ نے ان کو یہ حق دیا کہ جب تک وہ کوئی شرارت نہیں کرتے آپ ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ آپ نے ان کو یہ حق دیا، اور آپ نے ان کو بلکہ حکم نامہ جو آپ کی طرف سے جاری ہوا اس میں یہ ہے کہ جب تک یہ تلوار نہیں اٹھائیں گے ہم ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، ان کو اپنی مسجدوں میں آنے سے نہیں روکیں گے، ان کے بچوں کے جو وظائف ہیں یا ان لوگوں کے جو وظیفے اسلامی گورنمنٹ کی طرف سے لگے ہوئے ہیں یعنی زکوٰۃ کے مال سے یا دیگر، تو وہ بھی ان کا حق تسلیم کیا جائے گا جیسے دیگر مسلمانوں کا ہے۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہ سارے حقوق دے رہے ہیں، مالی ہیں، معاشی ہیں یا معاشرت کے اندر رہنے کے ہیں، کہ جو کسی بھی مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں باوجود ان کی اتنی بڑی گمراہی کے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ان کے اوپر آپ نے قابو پایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قابو پانے کے بعد ان کے مال کو مال غنیمت قرار نہیں دیا، ان کے مردوں اور عورتوں کو آپ نے غلام نہیں بنایا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ مال غنیمت جنگ میں کامیابی کے بعد اس مال کو مال غنیمت بنایا جاتا ہے جو کافروں سے چھینا جاتا ہے۔ لونڈی اور غلام کافروں کے قیدیوں کو بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کے قیدیوں کو نہیں بنایا جاتا۔ تو اس اعتبار سے یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے، جس کے اوپر قاضی ایاز، ابن بطال اور دیگر بڑے بڑے فقہا نے یہ اجماع نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی
کہ اگرچہ خارج گمراہ ہیں لیکن ان کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو اسی طرح اگر آج بھی ہمارے ہاں کچھ فرقے گمراہی کی بات کرتے ہیں، مجموعی لحاظ سے قرآن و سنت کے مزاج سے ان کی بات انحراف اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم گمراہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن ان کو کافر قرار نہیں دے سکتے۔ یہ بات سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔